میرے اور آپ کے نزدیک اور سارے مسلمانوں کے نزدیک 15ویں صدی کا ولی تو قابل احترام ہے، لیکن میرے نبی کی زیارت کرنے والا، میرے نبی کی صحبت اختیار کرنے والا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والا اور اسلام کے لیے فتوحات کرنے والا سیدنا معاویہ جس دن فوت ہوئے ہیں نا، اس دن تک 64 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران تھے۔ یورپ تک کابل فتح کیا، قبرص فتح کیا، بڑے بڑے جزائر فتح کیے، یورپ تک، افریقہ تک اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑی ہی عظیم ہستی، اور اس دور کے اندر جس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، مظلوم ہستی ہے، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر رکھتا ہوں۔ اسی ماہ مبارک کے اندر 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی ہے، دنیا سے وہ تشریف لے گئے تھے، اور جو دین کے دشمن ہیں، بالخصوص جو رافضی ہیں، جو رافضیت ہے، وہ ان کے خلاف بہت زیادہ زبان دراز کرتی ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑی عظیم ہستی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے، اس دور کا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی اللہ والا ہو، لوگ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ اللہ والا ہے، نیک ہے، اور اپنی جن کی بیعت کی ہوئی ہے، جن کو اپنا مرشد ماننا ہوا ہے، 14ویں صدی کے لوگ، 15ویں صدی کے مسلمان ان کو اپنا مرشد مانا ہوا ہے، اور ان کی تصویریں اپنے گھروں کے اندر لگائی ہوئی ہیں کہ یہ میرا مرشد ہے، میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں اس کا تابع دار ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 15ویں صدی کا ایک نیک بندہ، اس کا تو یہ احترام کرتا ہے، لیکن وہ آدمی جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، اور اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد جیسا افضل عمل کیا، اور جس کے لیے میرے نبی کی بشارتیں موجود ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس انسان کے خلاف بغض اور انا اور دشمنی، رافضی اور رافضیت، دشمنی اپنے سینوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اصحاب رسول کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم بھی اپنا محاسبہ کریں۔ 22 رجب کو انہوں نے نیاز تقسیم کی، امیر معاویہ کی وفات کے اوپر جشن منایا، اور ہم ان کے ماننے والوں نے وہ نیاز ہمارے گھروں تک وہ پہنچی، ہم نے کھائی۔ دکھ کی بات ہے، اس سے بڑا دکھ اور المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ماں کا گستاخ ہو، آپ کے باپ کا گستاخ ہو، آپ کو بہت برا لگے، آپ اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس نے میری ماں کو گالی دی تھی، اس نے میرے والد کو برا بھلا کیا تھا، کہا تھا، اور جو اصحاب رسول کا گستاخ ہو، جو میرے نبی کے سسر کا گستاخ ہو، جو میرے نبی کے برادر نسبتی کا گستاخ ہو، اس کی نیاز اور اس کی مٹھائی میرے گھر کے اندر آئے، اور میں کہوں کہ میں اہل سنت ہوں۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے اللہ کی قسم ایسے سنی کو، ایسے وہابی کو، اور ایسے اہل سنت کو جو ان گستاخوں کی اور ان کی طرف سے آنے والی یہ ساری نیاز استعمال کریں۔ میرے محترم بھائیوں، ایمانی غیرت ہوتی ہے، کوئی ایمانی تقاضا ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ شیطان ایسے شکنجے پہ انسان کو لے جاتا ہے کہ آج کے ولی کی کوئی گستاخی کرے تو بڑا بڑا گستاخ، بڑا گستاخ، اس سے بڑا گستاخ کوئی نہیں۔ اور جو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم و ارضا، ان کی گستاخی کرے، ان کی بے ادبی کرے، جن کے بارے میں قرآن نے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں کہ یہ مومن ہیں، یہ متقی ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ راشدون ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جن کے ایمان کے معیار کو کسوٹی اللہ بنائے کہ جن کا معیار ان اصحاب رسول جیسا ہوگا اس کا ایمان میں قبول کروں گا۔ جو ان کے ساتھ بے ادبی کا رویہ پیش کرے، ان کی گستاخی کرے، ان کو ظالم اور فاجر اور کافر اور مرتد کہے،
ان کے ساتھ محبتیں، میرے محترم بھائیوں یہ بہت بڑا سوچنے والا مقام ہے۔ یا تو پھر قرآن کو ماننا چھوڑ دیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، خود مرتد ہو جائیں پھر مرتدوں کا ساتھ دیں۔ اگر قرآن کو ماننے والے ہیں تو قرآن تو ان اصحاب رسول کی تعریف کر رہا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں اور وہ میرے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ جن کے اوپر رب راضی ہو گیا ہو، جو ان کی گستاخی کرے، ان کے اوپر تبرہ بازی کرے، ان کے ساتھ گستاخی والا رویہ رکھے، میرے محترم بھائیو ان کے ساتھ ہمارا بھی رویہ بالکل کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے لیے ہم کوئی اپنے دل میں کوئی ٹھنڈا گوشہ رکھیں یا ان کے لیے کوئی نرمی کا گوشہ رکھیں۔ یہ میرے محترم بھائیو مناسب بات نہیں ہے۔ وہ بڑی مظلوم ہستی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ ان کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں حالانکہ وہ اصحاب رسول ہیں۔ میرے نبی نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کو خوشخبریاں دی ہیں، اور اصحاب رسول جو ہیں، جو میرے نبی کی جماعت ہیں، وہ ان کا بڑا احترام کرتی تھی۔ ہمارا معیار اور ہمارا علم اور ہماری فقاہت کس کام کی ہے؟ کہاں ہے ہمارا علم اور کہاں ہے وہ اصحاب رسول جو سیدنا معاویہ کا احترام کرتے، ادب کرتے، ان کے علم کو جانتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک وتر رکعت پڑھی، ایک وتر پڑھا، صرف ایک وتر پڑھا۔ کسی نے اعتراض کیا اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کو بتایا کہ سیدنا معاویہ نے ایک وتر پڑھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، وہ فقیہ ہے، وہ علم رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو کیا ہے وہ سنت کے مطابق کیا ہے۔ صحابہ تو اس کے علم کے معترف تھے، اس کو جانتے تھے کہ یہ علم والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ہستی کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کی جتنی جماعت ہے اصحاب رسول، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے ولی ہیں جن کی گارنٹی رب کا قرآن دیتا ہے، جن کو میں ولی نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، یا 14ویں صدی کا کوئی ملا، کوئی علامہ ولی نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ رہا ہے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے مہاجرین کا، انصار کا ذکر قرآن کے اندر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سبقت لے گئے، یہ آگے بڑھ گئے ایمان میں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ اب سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے۔ خوش قسمت لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر راضی ہو گیا ہوں، یہ میرے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ یہی بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، ان کے لیے جنت ہے، بہتی نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں سوچنے والی باتیں ہیں، کیوں سازش کا شکار ہو جاتے ہیں، پروپوگنڈے کا اور دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نزدیک اور سارے مسلمانوں کے نزدیک 15ویں صدی کا ولی تو قابل احترام ہے، لیکن میرے نبی کی زیارت کرنے والا، میرے نبی کی صحبت اختیار کرنے والا، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والا اور اسلام کے لیے فتوحات کرنے والا سیدنا معاویہ جس دن فوت ہوئے ہیں نا، اس دن تک 64 لاکھ مربع میل کے اکیلے حکمران تھے۔ یورپ تک کابل فتح کیا، قبرص فتح کیا، بڑے بڑے جزائر فتح کیے، یورپ تک، افریقہ تک اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، یہ معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے، اسلام کو اتنا زیادہ پھیلایا، 40 سال حکمرانی کی ہے، 20 سال گورنر رہے اور 40 سال خلافت کے اوپر قائم رہے، 40 سال امیر المؤمنین کے عہدے کے اوپر قائم رہے، 20 سال اتنی بہترین حکمرانی کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں تاریخ کے اندر مثال نہیں ملتی۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ میرے نبی کی جماعت جس کو اللہ اپنی جماعت کہتا ہے، اللہ ان کے ساتھ صحیح معنوں میں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سنیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابی کی شان کیا ہے، ایک صحابی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3673 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا صحابی ایک مٹھی غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ایک مٹھی غلہ، اتنا سا غلہ اللہ کے راستے میں ان کا خرچ کرنا، یا اس سے بھی کم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ اتنا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تمہارا یہ ثواب اور اس صحابی کا ثواب جس نے ایک مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا اس مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا اللہ نے ان کو ثواب اور اجر دیا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہم سونا خرچ کر دیں اور ان کا ایک مٹھی غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہمارا احد پہاڑ کا سونا خرچ کر دینا، میرے محترم بھائیوں، اس کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین کے مینارے ہیں، یہ دین کی رونقیں ہیں، یہ دین کے دلائل ہیں، یہ دین کے امین ہیں، یہ دین کے امانت دار ہیں، یہ دین کے سارے دلائل ہیں۔ اگر ان سے بے رخی کر دی جائے تو میرے محترم بھائیوں پھر دین کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہ قرآن کے گواہ ہیں، یہ حدیث رسول کے گواہ ہیں، یہ میرے نبی کی مکی زندگی کے گواہ ہیں، یہ میرے نبی کے جہاد کے گواہ ہیں، یہ میرے نبی کی مدنی زندگی کے گواہ ہیں۔ اگر ان کو ہی ہم عادل نہ سمجھیں، کہیں کہ یہ سارے مرتد ہو گئے تھے، یہ سارے ایسے تھے ویسے تھے، تو میرے محترم بھائیوں پھر قرآن کا گواہ کون بنے گا؟ میرے نبی کی مکی مدنی زندگی کا گواہ کون بنے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد کے اندر 3600 نمبر کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دل کو دیکھا، سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سارے دلوں کو چیک کیا تو کیا کیا؟ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، ساری دنیا کے دلوں سے بہترین دل جو تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ اور فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے دل کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کی طرف غور کیا تو فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو پوری دنیا کے اندر محمد علیہ السلام کے دل کے بعد سب سے زیادہ بہترین دل جو تھے وہ اصحاب رسول کے تھے رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، میرے نبی کے وزیر بنے اور اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو میرے محترم بھائیو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے، دوہری رشتہ داری تھی اللہ کے نبی کی ان کے ساتھ۔ پانچواں جو سلسلہ نسب ہے اس تک سیدنا معاویہ کا اور میرے نبی کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کے رشتہ دار ہیں، برادری والے ہیں، میرے نبی کے رشتہ دار ہیں۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کے پانچویں سلسلے تک ان کا نسب ایک جیسا ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بس نہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے ہمشیرہ ام حبیبہ، وہ میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، وہ ام المؤمنین ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری تمام بیویوں میں سب سے جو میری رشتہ دار بیوی ہے وہ ام حبیبہ ہے، وہ معاویہ کی بہن ہے۔ اور آپ نے اپنی تمام ازواج میں سب سے زیادہ جس کو حق مہر دیا تھا وہ سیدنا معاویہ کی بہن ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ دوہری رشتہ داری ہے۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جامع الصغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 4564 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، فرمایا جب قیامت آئے گی سارے نسل ختم ہو جائیں گے، ساری سسرالی رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا نسب قائم رہے گا اور جو میرے سسرالی رشتہ دار ہیں میرے قریب ہوں گے۔ تو سیدنا معاویہ، سیدنا سفیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو کل قیامت کو بھی اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے، جن کا سلسلہ نسب، جن کا نسب کل قیامت کو بھی ختم نہیں ہوگا۔ آج کو جتنا مرضی زبان دراز ہو، جو مرضی کر لے میرے محترم بھائیوں، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کر لیا ہے، اس کو کوئی اللہ کے نبی سے دور نہیں کر سکتا، جتنا مرضی زور لگا لے، جو مرضی کر لے، جس کو میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ کل قیامت کو میرے قریب ہوگا۔ سارے نسب ختم ہو جائیں گے، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن محمد کریم کی رشتہ داری ختم نہیں ہوگی علیہ السلام۔ اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک نسب جوڑا تھا، پیارے علی کے پاس گئے سیدنا عمر فاروق، اور صحابہ تو رشتہ داریاں بناتے تھے، رشتے جوڑتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق گئے علی کے پاس، علی سے کہتے ہیں آپ کی بیٹی ام کلثوم جو زہرا کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، میں عمر کا ارادہ ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے تاکہ کل قیامت کو میں بھی اللہ کے نبی کے نسل کے اندر شامل ہو جاؤں۔ سیدنا علی نے اپنی پیاری بیٹی جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھی، اس کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے کر دیا۔ صحابہ تو رشتے جوڑنے والے تھے، رشتہ داریاں قائم کرنے والے تھے، یہ کسی بدبخت نے کہہ دیا، ایسے ہی کسی نے چھوڑ دی کہ وہ دشمن تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، وہ تو آپس میں رشتہ داریاں بناتے تھے۔ پیارے علی نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے کر دیا، اور وہ خوش ہوتے تھے اس بات کے اوپر عمر فاروق کہ میرا نسب بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گیا ہے، کل قیامت کو میرا نسب بھی قائم رہے گا، کیونکہ محمد کریم علیہ السلام سے میرا تعلق ہے، اللہ کے نبی کی جو بیٹی کی بیٹی ہے وہ میرے نکاح کے اندر ہے، لہٰذا میرا بھی ان کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحیح حدیث کے اندر ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 3270 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی نے پیارے معاویہ کی حکومت کو، بادشاہت کو رحمت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب دین شروع ہوا، جو دین کا شروع کا حصہ ہے یہ نبوت اور رحمت ہے، دین کا جو شروع کا حصہ ہے یہ نبوت اور رحمت ہے، جو اس کے بعد دور آئے گا وہ خلافت اور رحمت کا ہوگا، اور فرمایا جو اس کے بعد دور آئے گا وہ بادشاہت اور رحمت کا ہوگا، میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت تھی، ان کی جو بادشاہت تھی، وہ اللہ کی رحمت تھی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبریاں میرے محترم بھائیوں، اتنے عظیم انسان کے لیے اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے 2924 نمبر کے اوپر، اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 2799 نمبر کے اوپر اور 2800 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر گئے، جب بھی قباء جاتے تو وہاں پر ایک عورت تھی ام حرام، اس کے ہاں ٹھہرتے، وہ آپ کو کھانا پیش کرتی، آپ کو پانی پیش کرتی، آپ کی خدمت کرتی۔ اللہ کے نبی ان کے گھر جایا کرتے اور آپ وہاں سو گئے، جب سو کے اٹھے تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے، آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور تبسم تھا۔ ام حرام نے سوال کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے خواب آیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے خواب آیا اور میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سبحان اللہ سمندری سفر کر رہے ہیں، سمندری جہاد کرنے کے لیے، اور تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بادشاہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح میری امت کے کچھ لوگ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے سمندری سفر کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔
اور میرے نبی خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اوجبوا، ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کی جنت کو واجب کر لیا ہے، ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اب تاریخ گواہ ہے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے اور سمندری جہاد کرنے والے، اور اتنا عظیم وہ بحری بیڑا تھا کہ جو تقریباً 500 بحری جہازوں کے اوپر مشتمل تھا، جس نے رومن بحریہ کو عبرتناک شکست دی تھی۔ یہ ساری مہم جو ہوئی تھی یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ یعنی وہ جہاد جس کی خوشخبریاں اللہ کے نبی نے اپنے خواب کے اندر بیان کی، اللہ کے نبی نے خواب کے اندر بتلایا کہ تیری امت کے یہ لوگ سمندر کے اوپر سفر کر رہے ہیں، یہ بحری بیڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی خوشخبری آئی، وحی کے ذریعے آئی، کیونکہ وحی جو خواب ہوتا ہے یہ بھی وحی ہوتا ہے اور سچا ہوتا ہے جو بھی نبی کو خواب آتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بیان کی کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ اتنا ہے یہ عظیم لوگ، اتنے عظیم لوگ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ دعا بڑی خوبصورت ہے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے 3842 نمبر کے اوپر۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ پیارے معاویہ کو ہدایت دے دے، اس کو ہادی بنا دے، اس کو مہدی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے، یعنی اس کو ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ یہ دعا دے رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی دعا دے دیں، امام الانبیاء دعا دے دیں، کائنات کے امام جس کے لیے دعا کر دیں ہدایت کی، جس کو ہادی اور مہدی، اور جس کے ذریعے اللہ کے نبی فرما رہے اللہ اس کو ہدایت ملے، اتنے خوبصورت لقب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اس کو کوئی جو مرضی کہے اس کی شان کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، اس کی شان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ معاویہ کا مطلب ہے ستارہ، اور جو ستارے کو تھوکے میرے محترم بھائیوں وہ تھوک اس کے چہرے کے اوپر ہی آئے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا عظیم مجاہد ہے، جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح کے بعد غزوہ حنین ہوا، اللہ کے نبی نے حنین کی طرف پیش قدمی کی، اور جب حنین کو فتح کیا وہاں پر جہاد کیا، اس کے اندر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں غزوہ حنین کے موقع کے اوپر ہم نے اپنے رسول کے اوپر بھی رحمت نازل کی اور مومنوں کے اوپر بھی رحمت نازل کی۔ اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے، اور آج کا کہے کہ نہیں وہ مومن نہیں تھے، وہ تو اس لیے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ یہ یزید کے ابو تھے، یزید کے والد تھے۔ اب میرے محترم بھائیوں عجیب معاملہ ہے، اگر کوئی اولاد کو برا کام کرتی ہے، کچھ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بندہ کہے کہ اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس کا والد بھی ایسا تھا، اور نہیں میرے محترم بھائیوں والد تو وہ ہے جس کو اللہ کے نبی بشارتیں دے رہے ہیں، جس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے۔ اور اتنا خوبصورت میرے محترم بھائیوں انہوں نے نظام چلایا اور اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات کے اندر شرکت کی۔ غزوہ حنین ہوا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ کو مال غنیمت کے اندر 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا اللہ کے نبی نے مال غنیمت کے طور پہ عطا کر دیا۔ 100 اونٹ مال غنیمت کے اندر سیدنا معاویہ کو کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اتنے محترم بھائیوں مدبر تھے اور اتنے بہترین حکمران تھے کہ صحابہ کی نظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کا میرے محترم بھائیوں کتنا احترام تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دی ہیں، اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں،
ام المؤمنین ہیں جن کے بستر کے اوپر اللہ کی وحی آتی تھی، وہ سیدہ عائشہ جو اہل بیت اطہار میں سب سے زیادہ نمایاں مقام رکھتی ہیں، ذرا ان کی گواہی سنیے، ان کا قول سنیے کہ وہ معاویہ کے ساتھ ان کا انداز کیسا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنہ حتی انی لا اتمنى ان یرید اللہ عز وجل معاویہ من عمری فی عمرہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے فتنے کے دور کے اندر جو معاملہ لوگوں کا دیکھا ہے، میری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں عائشہ کی عمر بھی اللہ امیر معاویہ کو لگا دے۔ یہ سیدہ عائشہ دعا کرنی کہ اللہ میری عمر بھی، سیدہ عائشہ کی عمر بھی اللہ سیدنا معاویہ کو لگا دے، اس کی عمر کا اضافہ کر دے۔ 20 سال میرے محترم بھائیوں امیر المؤمنین رہے، اتنی خوبصورت حکمرانی کی، ہر طرف امن ہی امن تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی بگاڑ نہیں تھا، کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا، بہترین طریقے کے ساتھ جہاد کیا، قبرص فتح کیا، اور ایک بہت بڑا شہر کساریہ جس کے 300 بازار تھے، 300 بازار تھے، اور 1 لاکھ اس کے باڈی گارڈ تھے، اس شہر کی حفاظت کرنے والے تھے۔ 300 بازار رکھنے والا یہ شہر کساریہ، 1 لاکھ محافظ، اور اس کو فتح کرنے والا کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبرص فتح کیا، یہ کابل تک پہنچے اور ہندوستان تک پہنچے، یورپ تک، افریقہ تک اسلام کی سرحدوں کو گاڑا، اسلام کے پرچم کو لہرایا، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، تاریخ دانوں نے بھی اور بڑے بڑے جو لکھنے والے لکھاری ہیں انہوں نے بھی ناانصافی کی ہے، صرف اس وجہ سے ان کو مس کیا کہ یہ یزید کا والد ہے، اس لیے اس کو مس کرتے گئے، حالانکہ یہ اصحابی رسول ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعائیں ملی ہیں، بڑی بشارتیں ملی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سیدنا عباس کے بیٹے عبداللہ، سیدنا عباس کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں، یہ تاریخ دمشق کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے، کہتے ہیں ما رأیت رجلا کان اخلق للملک من معاویہ، کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر حکومت کے لیے موزوں اور مناسب بندہ اپنے دور کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر ان کی جو جتنی بھی روایات ہیں جو ان کے متعلق ہیں، ان کے قائل ہیں، تعریف کرتے ہیں، اصحاب رسول جن کی تعریف کر رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار جن کی تعریف کر رہے ہیں۔ سیدنا معاویہ سب سے زیادہ اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ وظائف دیتے تھے، کن کو؟ اہل بیت کو دیتے تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حسنین کریمین کے ساتھ بڑا ان کا محبت بھرا اور بڑا پیارانہ ان کا ساتھ انداز تھا ان کا۔ وہ جو حدیث آئی ہے نا کہ اللہ کے نبی پیارے حسن کے لب چوستے تھے، حسنین کریمین کے لبوں کے اوپر اللہ کے نبی اپنے لب لگاتے تھے، یہ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر دشمنی ہوتی، نفرت ہوتی، اتنی بڑی شان ہے اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی اپنے لب پیارے حسن کے لبوں کے اندر، پیارے حسین کے لبوں کے اندر مس کرتے، لگاتے، ان کے لبوں کو چوستے، اتنی بڑی شان، اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر دشمنی اور نفرت ہوتی تو وہ بیان کرتے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سارا ایک رافضی پروپوگنڈا ہے، جو چاہتے ہیں کہ اسلام کا جو سینہ ہے، جو اسلام ہے، اسلام کے جو مینارے ہیں، ان کو داغدار کر دیا جائے تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں۔ اگر اسلام والے ہی اسلام والوں کے خلاف ہو جائیں گے تو میرے محترم بھائیوں پھر سوچیں اسلام کو اولیت کون دے گا، اس کو فضیلت کون دے گا، اس کو کون سمجھے گا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک محدث ہیں، بس آخری بات انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں۔ ابراہیم بن میسرہ بہت بڑے محقق ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بہترین ایک بادشاہ گزرے ہیں،
بنو امیہ کے اندر ان کا دور بڑا عظیم الشان دور تھا، جیسا دور عمر فاروق کا تھا اسی طرح ان کا بھی دور تھا، لیکن دور مختصر تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر بن عبدالعزیز اس بدبخت انسان کو کوڑے مار رہے ہیں جس نے سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس دور کے لوگ امیر معاویہ کا دفاع کرتے تھے، ان کی عظمت اور ان کی رفت کے قائل تھے، اور آج کا اہل سنت اللہ معاف فرمائے ان کی وفات کے اوپر بننے والی نیاز، یہ 22 رجب کے کنڈے میرے محترم بھائیوں ان کی وفات کے اوپر جشن ہے۔ پڑھ کے دیکھیں آپ سیرت کی کتابیں، اس کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، یہ جشن ہے۔ میں نے خود پڑھا ان کی کتابوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو ایک فرعونوں کا فرعون مرا ہے، فرعونوں کا فرعون مرا ہے، لہٰذا اس خوشی کے اندر وہ یہ ساری نیاز مناتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے متبع کہنے والے میرے محترم بھائی اسی نیاز کا حصہ بن جاتے ہیں، وہی نیاز ہمارے گھروں میں آتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ساری چیزیں جو ہیں میرے محترم بھائیوں جو غیر اللہ کے نام کے اوپر ہوتی ہیں یہ حرام ہوتی ہیں، یہ قرآن نے ان کو حرام کیا ہے۔ ہر قسم کی نیاز، ہر قسم کی نظر، ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، یہ قرآن کہتا ہے وَمَا مِن نَظْرٍ، ہر قسم کی جو نظر ہے وہ اللہ کے لیے۔ تو جو کسی بھی انسان کے نام کے اوپر کوئی بھی نظر و نیاز دیتا ہے وہ تو حرام ہے، وہ تو اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام کے اوپر مشہور کر دی جائے کہ یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں کے کنڈے ہیں، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا وہ ساری چیزیں میرے محترم بھائیوں حرام کے زمرے میں آتی ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور جو اہل سنت کا ایک متفقہ فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم اپنے آپ کو سنت، اور سنت کون، اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن اور سنت اور اصحاب رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ تو الحمدللہ ایک بہت بڑا پیارا اللہ نے ہمیں نام دیا ہے، اس نام کی لاج رکھیں، یا پھر سنی نہ کہلائیں، اگر سنی کہلانا ہے تو پھر ان رافضیوں سے بچیں، ان کے ہر پروگرام سے، ان کی ہر نیاز سے، ہر چیز سے علیحدہ رہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ میری نصیحت ہے۔ کیسا عجیب ایمان ہے کہ اصحاب رسول سے ایمان بھی ہو، محبت بھی ہو، اور ان کی وفات کے اوپر بننے والی نیاز وہ بڑے خوشی سے اور شوق سے کھا رہے ہیں۔ محاسبہ کرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں، کہاں کے ہم سنی ہیں، کہاں کے ہم اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے میرے محترم بھائیوں قرآن سے دور ہو گئے، اصحاب رسول کا کردار نہیں پڑھا، سیرت نہیں پڑھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، مساجد کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ والے ہیں، موحد ہیں، اس کے پیچھے محنت ہے اصحاب رسول کی۔ اللہ معاف فرمائے کہیں ایسا نہ ہوتا کہ آج ہم بھی گائے کے پجاری ہوتے اور گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے۔ یہ ان بندوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ طائف سے اٹھے، وہ مکے مدینے سے اٹھے اور صحابہ کی قبریں دیکھیں۔ تمہیں ہر ملک کے اندر میرے محترم بھائیوں ان کی قبریں نظر آئیں گی، کسی قبر افغانستان میں، پاکستان میں، قبرص میں، افریقہ میں، یورپ میں، اندلس میں، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں اسلام لے کر۔ میرے محترم بھائیوں ان کی قدر کریں۔ سب سے ولی، سب سے بڑے ولی وہ ہیں جو حق کے ولی ہیں، جو گرنٹڈ ولی ہیں، ان کا احترام کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سے اللہ فرماتے ہیں جو میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو کسی بھی ولی کے ساتھ بغض، عداوت اور نفرت رکھتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں میرے محترم بھائیوں، میں حیران ہوں کہ آج کے ولی کا احترام ہے، 15ویں صدی کا نیک بندہ ہو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کا تو احترام کیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، میرے نبی کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کیا، میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، جن کو میرے نبی نے خوشخبریاں دی، جن کو قرآن خوشخبریاں دے رہا ہے، ان کے اوپر طعن زنی ہو، ان کی کردار کشی کی جائے، ان کے اوپر باتیں کی جائے، ان کی گستاخی کی جائے، عجیب میرے محترم بھائیوں شیطان نے پھسلایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں سیدنا معاویہ سے تقریباً 163 یا 173 روایات میرے نبی کی حدیث
بیان ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی امانت انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو آخری بات ہے، جو سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کئی بے شمار احادیث ہیں، 163 یا 173 میرے نبی کی باتیں اس امت تک پہنچانے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے نوجوانوں سے، میرے جتنے بھی میرے نبی کے اصحاب رسول ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں، اصلی ہیرو ہیں، یہ فلمی ہیرو نہیں ہیں جو کیمروں نے بنائے ہوتے ہیں، وہ بالکل جعلی اور نقلی ہوتے ہیں۔ یہ اصلی ہیرو ہیں جنہیں تاریخ ہیرو سمجھتی ہے، اور تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے فلک کے ہٹی، وہ بہت بڑی تعریف کرتا ہے سیدنا معاویہ کی، کہتا ہے کہ تاریخ کے اندر سب سے بہترین قابل ترین اگر کوئی انسان گزرا ہے تو وہ سیدنا معاویہ گزرے ہیں، اتنی خوبصورت انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے ان ہیروں کو پڑھیں، ان کا کردار، ان کی سیرت پڑھیں، انشاءاللہ ان سے محبت بھی پیدا ہوگی، اپنی بھی اصلاح ہوگی، اور انشاءاللہ اصحاب رسول کے ساتھ اور اولیاء اللہ کے ساتھ انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم ستارے کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں اور اہل بیت اطہار ہیں، اللہ سب کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔